أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جب وہ نافرمانی پر اڑے ہوئے تھے، نافرمانیوں میں آگے بڑھ رہے تھے، دین سے تعلق کا اظہار کر کر دینداری کی کمی تھی کہ دینداری کا رنگ اڑتے جا رہا تھا، اس وقت اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، دیکھو ہم نے کتاب دے دی ہے، یعنی قرآن، جس کا نام تھا تورات۔ عربی لفظ نہیں ہے، ہبرو زبان میں تورات بمعنی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ ان کی ہدایت اور نصیحت کے لیے انہیں فذکرہم بایام اللہ، پچھلے گزرے ہوئے واقعات اور نمونے جن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تھا، انسانوں کو غفلت کا پردہ اٹھانے کے لیے، ہدایت اور نورانی راستہ دکھلانے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا، اس کا انجام کیا ہوا۔ لہذا توبہ کرو، اصلاح کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی زندگی بھی تمہارے لیے دنیا والوں میں دنیا کے اعتبار سے مضبوط اور مستحکم کرے گا، نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ یہ سمجھنا، اس کیفیت کو سمجھ کر آگے بڑھنا، یہ تمہاری شکر گزاری ہے۔ اگر نہیں کرو گے، ناشکر گزاری ہے، نافرمانی ہے، احسان فراموشی ہے، جس کے اثرات، ایک تو اللہ تعالیٰ ناراض، وہ ناراضگی کا اثر یہ دنیا بھی تمہارے لیے تنگ کر دی جائے گی، کئی مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس واقعے کو ذکر کر کر، اس تورات کی اس چیز کو ذکر کر کر، اس امت کے مسلمانوں کو خاص طور پر اور تمام انسانوں کو عام طور پر، دیکھو یہ غلطی تمہارے لیے ہونے نہ پائے، اور تمہارے لیے دنیا کے سب سے پہلے انسان سے لے کر اور دنیا کے سب سے پہلے نبی اور پیغمبر سے لے کر آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے انسان اور اقوام اور اللہ تعالیٰ کی جو مقدس کتابیں گزرے، ان کے خلاصے، ان کی تفصیلات تمہارے سامنے پیش ہیں، تو سادہ سیدھا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں کا پیام تمہارے سامنے، اللہ تعالیٰ کی ساری مقدس کتابوں کا خلاصہ تمہارے سامنے، اور پھر اس کی وضاحت کرنے کے لیے تمہارے لیے یہ پیغمبر۔ کیا تم بھی غلطی کرو گے جو کر رہے ہیں، جس کو بھگت رہے ہیں ساری دنیا جو حاوی ہے، مسلمان کی اصلاح کے لیے مسلمان پر حاوی ہے، تاکہ مسلمان کے اندر جو خطا کاریاں ہیں، گناہ ہیں، اسلام کے نام سے غیر اسلامی فکر، غیر اسلامی عمل ہے، اس کی تنبیہ کے لیے، پوری سزا نہیں، تاکہ سدھر کر آ جائے۔ پوری دنیا تو سدھری نہیں تھی، صرف مکے کے مدینے کے لوگوں کو سدھارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے بیٹھ کر ساری دنیا کے اندر پیام پہنچا دیا، ساری دنیا میں ہلچل ہوئی، پھر اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، نتیجے میں آج دنیا کا ہر چپا چپا کم یا زیادہ مسلمان مذہب کے نام سے قوم ہے، لیکن اسلامیت والی چیز ہے یا نہیں۔ تو لہٰذا وہ سارے چیزوں کے بعد اب اس میں انہوں نے کیا غلطی کی تھی سابق قوموں نے، تم سے یہ ہونا نہیں، تو لہٰذا زیادہ وضاحت کے بغیر ان آیتوں کا صرف ترجمہ کافی ہے۔ آج کی اس آیت کا تو ترجمہ ہے، چنانچہ اس کے بعد یہ بھی فرمایا تھا، یاد دلایا تھا، نصیحت کی تھی،
تربیت کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ تعلیم، وہ تربیت، وہ تقریر، وہ وضاحت، اس کی ترجمانی اللہ تعالیٰ نے کر کر اس امت کے سامنے وہ کیا خطا تھی؟ بتا دو ان سے، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس آئی نہیں ہیں ان اقوام کی خبریں، واقعات، تاریخی واقعات، ان کا انجام، ان کی طرز زندگی، ان کی زندگی کی اچھائیاں برائیاں جو تم سے پہلے گزرے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو، ان سے پہلے وہ کون سے قومیں تھیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال، جو 950 برس تک ان کی اصلاح کے لیے پیغمبر نوح علیہ السلام مشغول و مصروف رہے۔ قوم عاد کے اندر، قوم ثمود کے اندر، یعنی حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قومیں، ان کی کیا خبریں تھیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے 950 برس میں بمشکل 80 افراد ایمان نہیں لائے۔ پوری زندگی اتنا طویل عرصہ نبی پر ایمان والے کو تنگ کیے، کئی مرتبہ تو اتنا مارا بھی پیغمبر کو، یقین کر لیے کہ مر چکے، چھوڑ کر گئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو باقی رکھا۔ اس قوم کو اللہ کو برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ساری کے ساری قوم کو غرق کر کے نہ صرف اس نافرمانی کے طفیل میں ساری دنیا کے انسان کو، ساری دنیا کی چیزوں کو ختم کیا، نمونے کو باقی رکھا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ نوح کے زمان پہ تمہارے کان میں سنا ہے، دلوں میں یاد ہے، پھر غور کیوں نہیں کرتے؟ آج اس امت کے لیے ان قوموں کے ساتھ ساتھ اس کے بعد والے قوموں کے واقعات تمہارے لیے۔ اسی طرح قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے تیز و تند مصیبت والی ہوا اس 4 شنبے سے شروع ہو کر اس 4 شنبے تک، جس کو کوئی چیز تاب لا نہیں سکی، جبکہ ان کے قد و قامت کھجور کے درخت کے اتنے لمبے لمبے تھے، جب اتنا لمبا انسان ہے تو اتنا چوڑا بھی ہے، اسی مناسبت سے کسی کے ختم ٹک نہیں سکے۔ گھروں میں بند ہے تو بند کرنے کے راستے بھی نہیں، جب ہوا کی تیزی ہے تو آپ کا دروازہ بھی کچھ نہیں کرتا، جب پانی کی تیزی ہے تو آپ کا پل بھی نہیں باقی ہوتا، پل بہ جاتا، ڈیم ٹوٹ جاتے ہیں، تالاب کے کٹے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور قوم ثمود کو ایک خطرناک آواز، جس میں عذاب اللہ تعالیٰ کا جبریل امین علیہ السلام کے لیے بس ایک ہی آواز میں ہر چیز تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ ان واقعات کا انکار ملے تمہیں، اور ہمارے لیے تو اور انکار نہیں۔ سلسلہ بسلسلہ ہر مقدس کتاب کے ذریعے سے اس واقعے کی تجدید کرتے ہوئے صحت کے ساتھ یہ قرآن پاک پیش کر دیا۔ جب عذاب آنے کے بعد پلٹتا نہیں، ہلاک کو برباد کر دیا، لہٰذا یہ نوبت آنے نہ پائے۔ انہوں نے ایسا کیا کیا تھا؟ بہت کچھ کیا تھا۔ نتیجے میں اسی طرح والذین من بعدہم، یہ 3 ناموں کا ذکر کے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کا بات یہیں ختم نہیں ہوتی، سینکڑوں ہزاروں لاکھ کے آگے آس پاس انبیاء کرام علیہ السلام ان کی قومیں ہیں۔ کسی کی تفصیلی تو کسی کے غیر تفصیلی واقعات، نمونے تمہارے سامنے پیش بھی ہے، کیسے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اتنے قومیں ہیں، اے انسانوں ہم نے تعداد نہیں بتائی، لا یعلم الا اللہ، اس کی حقیقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی عدنان تک ملتا ہے، اس کے بعد بھی ذکر کرتے ہیں عدنان تک صحیح ہے۔
نان کے آگے لا یعلم الا اللہ، اللہ جس کو کوئی جانتا نہیں تو آپ کہاں سے نکالتے ہیں نسل؟ وہ اندازہ نہیں تھا. اتنے اقوام گزرے. ہوا کیا تھا ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ غفلت میں رکھ کر مارے نہیں. جب پیدا کیے زندہ رکھے، کھلاتے پلاتے زندگی باقی رکھے، زندگی کے بگاڑ کے سدھار کے لیے انتظامات بھی کرتے رہے. ہر قوم کے پاس جب جب وہ قوم تھی ان کے پاس ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کا انتخاب کیا. رسول کے سچے ہونے پر معجزات پیش کیے، دلائل پیش کیے. اللہ کا مقدس کلام آیا، اللہ کے فرشتوں کے ذریعے سے انسان کو انسانیت سمجھا دی گئی. لیکن انہوں نے سب سن کے یہ سب کیا رد کر دیا. یہ عربی کا لفظ اردو میں جو کا تو استعمال ہوتا ہے، رد کر دیا. رد کر دیا. ردو تو انہوں نے پلٹا دیا اپنے ہاتھوں کو ان کے منہ پر. یہ مہاویر کا انداز ہے، ان کی بات ان کے منہ کے اوپر ڈال دی. بس کرو کہنا ہونا، ہم سننے والے نہیں، ہم سمجھنے والے نہیں. پھر بار بار سمجھا رہے ہیں آپ اتنی بات سن لو، ہمارے دل میں آپ کی بات اترتی نہیں، ہم اس پہ عقیدہ نہیں رکھتے. لفظی ترجمہ ہے. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پیغمبروں کے منہوں پہ رکھ دیا. خاموش، نہیں بتانا ہمیں، نہیں بولنا ہمیں. یہ ورٹیکل میننگ ہے. پلٹا کر اپنے ہاتھوں کو ان پیغمبروں کے منہ پر رکھ دیا. چلو مان لو یہ مطلب وہ نہیں ہے، کسی نے کیا بھی ہوگا، وہ میں نے انسنی کر دیا، کیئر نہیں کیا، اس کو توجہ نہیں. جب بار بار کہنے پر یہ کہہ دیا انا کفرنا بما ارسلتم بھی، ہر قوم نے اے رسول اے رسول اے رسول. تمام کی باتوں کو جمع کیے تو سب کی بات ایک ہی تھی، خلاصہ یہی تھا، اے رسولو جو پیغام بھیج رہے ہو، تم لا کر دے رہے ہو، بعثت رسول ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں. جو چیز اللہ کا کلام ہے کہہ کر اللہ نے تمہارے ساتھ بھیجا ہے، نازل کیا ہے کہہ کر کہہ رہے ہو، ہم اس کا بھی انکار کرتے ہیں. آج بھی دنیا میں کہتی ہے، الفاظ الگ الگ، طریقہ الگ الگ، تدبیریں الگ الگ. اور اتنی بات بتاؤ، کیا تم بندے ہو نہیں ہو؟ تمہارا خالق اللہ ہے یا نہیں ہے؟ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا بنانے والا ہے یا نہیں ہے؟ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، یہ کہہ انکار کر دیا. تم جو کچھ کہہ رہے ہو، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے میں مامور ہوں، پابند ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں. یہ اللہ کا پیام ہے، یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے. یہ جو بتا رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں آپ، تو ان تمام کی تمام چیزوں میں ہم شک کرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں، ہم یقینی نہیں. اس لیے ایمان ہے، ایمان نام ہے اللہ کے رسول پر یقین رکھنے کا، اللہ کی کتاب کی ہر چیز پر یقین رکھنے کا. چلو اس میں بہت سی چیزیں کر لینا، میں چند چیزیں تو چھوڑو، ایمان نہیں. یا بعض چیزیں تو کر لو نا، ایمان نہیں، ایمان نہیں. ایک مشہور و معروف شخصیت کے بارے میں ہے، جن کا نام 100 سے زیادہ مرتبہ ذکر کر چکا دوران میں. کبھی روزہ نہیں رکھتے، لیکن رمضان کے 12 مہینے افطار میں سب سے زیادہ اہتمام کر کے آ کے افطار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ان کے معاصر، ان کے رینک والے، بے تکلف پوچھے آپ روزے تو رکھتے نہیں، افطار میں بڑا اہتمام اتنا کرتے ہیں. تو جواب انہوں نے یہ دے دیا، ارے خاموش بیٹھو میاں،
کیا پوری طرح کافر بن جاؤ کہتے ہیں آپ؟ آدھا تو مسلمان کہلانے دو، ایمان نہیں۔ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، ایسی قومیں آج بہت بھی ہیں۔ ہم صحیح مسلمان ہیں کہتے ہیں، یہودیوں کا دعویٰ کہ ہم ہی مسلمان ہیں، جنت پہ ہم ہی داخل ہوں گے۔ عیسائیوں کا دعویٰ کہ ہم ہی حقیقی مسلمان ہیں۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا لن يدخل الجنت الا من كان نصارى۔ وہاں آیت یوں ہے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى۔ اب او کی وجہ سے دو مرتبہ پڑھیں گے، پارے اول میں ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے آج بھی، جنت میں جائے گا تو صرف یہودی ہی جائے گا، اس کے سوا ساری دنیا کی قومیں ضرور دوزخ میں جائیں گے۔ عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے، اور ان کا جو مشن تبلیغ چلتی ہے اسی نظریے کے پر چلتی ہے کہ جنت میں جانا ہے تو عیسائی بن کے رہے تو ہی جنت ملے گی، نہیں تو نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دعوے دل کا امانی کیوں، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں، تمنا ہے، کہہ لینے سے چلے جانے والا ہے۔ بلا دلیل بات ہے، قل ہاتوا برہانکم، واقعی پکی دلیل پیش کرو۔ پکی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا من اسلم وجہہ للہ، سر تاپا ظاہری باطنی اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع جو کر دے گا انسان، اس کے اوپر زندگی گزارے گا، اسی پر مر مٹے گا، بس فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہمیں شک ہے، یہ شک ہے کر، اس لیے ایمان کا سبب بتائے، وقتاً فوقتاً صحابہ سے پوچھے تم رسول کو کتنا یقین رکھتے ہو، کتنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ حضرت عمر سے پوچھ لیا تو انہوں نے فرمایا میں اپنے ماں اور باپ سے بھی بڑھ کر آپ کے اوپر یقین رکھتا ہوں، اور آپ کا ایمان تو اتنا مضبوط تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد میں اپنے باپ سے، ماں سے، ساری چیزوں سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی کے پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ اب تیرا ایمان صحیح ہوا، پختہ ہوا۔ ہم تو چھوٹی غرض کے لیے اللہ کے حکم کے اوپر اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں، تب ایمان کہاں سے ہوا؟ کوئی چیز جاگیر حاصل کرنے، جائیداد حاصل کرنے، غلط بیان سے کچھ کام لے کر کچھ حاصل کر لینے، ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ تو اللہ کے حکم کی، شریعت کی، ہدایت کی اور صحیح طریقے کی پرواہ نہیں کیا ہم نے، چلو اب تو اٹھا لو، کر لو، تو ایمان کہاں سے ہوا؟ جبکہ قوموں کے نظروں میں ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لباس سے ہم مسلمان ہیں، جمعے کی حاضری کے لحاظ سے مسلمان ہیں، رمضان کے اہتمام کے لحاظ سے مسلمان ہیں، کاروبار کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ شریر، لباس کے اعتبار سے سب سے زیادہ شریر، وغیرہ وغیرہ۔ ہر شخص ایسا نہیں، اگر ہر ایسا ہے تو دنیا ایک لمحے کے لیے باقی نہیں رہنے والی، بھلے وہ اکا دکا صحیح، لیکن اضطراب آمیز شکل میں دنیا کو باقی رکھا ہے۔ یہ اضطراب آمیزی ختم کرنا ہے، بے چینی ختم کرنا ہے، تو اس طریقے کو اختیار کرو۔ اب ان کے سوال جواب انبیاء سے کرتے گئے، شکل ہر نبی کے ساتھ ہوا، ملک سے نکالنے کی بات ہوئی، ملک کے سہولتوں سے محروم کرنے کی باتیں جو آج بھی دنیا کر رہی ہے، وہ تفصیلات، ہر آیت کا ترجمہ، وضاحت، ایسا لگے گا آج کے زمانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے آج کے انسان کو سمجھانے کے لیے اور آج کے مسلمان کو صحیح مسلمان پابند بنانے کے لیے قرآن کے آج ہی نازل ہوا ہے کیا؟ اگلی آیتوں میں چلیں گے تو بات وہی سمجھ میں آنے لگی۔ سبحان اللہ۔